رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث إلى آخر الحديث. ہم لوگ صحیح مسلم میں کتاب الامارہ سے باب من قاتل للریاء والسمعۃ استحق النار کی حدیثیں پڑھنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے باب پڑھ لیا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑے گا تو وہی حقیقت میں اللہ کے راستے میں ہے. باقی کوئی شخص حمیت میں، کوئی غیرت میں، کوئی عصبیت میں لڑے تو اگر اس میں اللہ رب العالمین کے کلمے کی بلندی مقصود نہیں ہے تو وہ فی سبیل اللہ نہیں قرار پائے گا. ہاں، یہ الگ چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلمے کی بلندی مقصود ہو اور اس میں آدمی کو جوش ہو، آدمی کو غیرت ہو، آدمی کو حمیت ہو، تو یہ ثانوی چیزیں، اس سے کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے. لیکن اصل مقصد اس کا یہی ہو کہ اللہ رب العالمین کا بول بالا ہو، اسی کے کلمے کی بلندی ہو. آگے یہ بات پڑھنے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف دکھاوے کے لیے، اس لیے کہ اسے بہادر کہا جائے، لڑتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو جنت نہیں ملے گی. جو شہادت کی فضیلت ہے اس کا وہ مستحق نہیں ہوگا، بلکہ اس کے برخلاف وہ جہنم کا مستحق قرار پائے گا. ٹھیک. باب من قاتل للریاء والسمعۃ یستحق النار. باب ہے کہ جو شخص لڑائی کرے دکھاوا کے لیے اور سمعہ شہرت کے لیے کہ اس کے بارے میں دور دور تک آواز پھیلے، دور دور تک باتیں پھیلیں، اس کو شہرت ملے، استحق النار، تو جہنم کا مستحق ہوگا. قال حدثنا ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريج قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن ابي هريره رضي الله عنه. لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متفرق ہو گئے، جدا ہو گئے. فقال له ناتل اہل الشام، تو ناتل اہل الشام نے کہا: ایھا الشیخ، اے شیخ، حدثنی حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. ناتل اہل الشام نے کہا، یعنی اہل شام میں سے ایک آدمی نے کہا، ایک شخص تھے، انہوں نے کہا: ایھا الشیخ، اے شیخ، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے کہا کہ اے شیخ محترم، یعنی اے استاذ محترم، حدثنی حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی حدیث سنائیے جو آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو. قال نعم، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: جی ہاں، سناتا ہوں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، کہتے ہوئے سنا: ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ، پہلا شخص جس کے سلسلے میں قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا، پہلا شخص جس کے سلسلے میں قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا وہ ہوگا رجل استشہد، ایسا شخص جو شہید کر دیا گیا، ایسا شخص جو شہید کر دیا گیا، جو اسلامی فوج کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا. فأتی بہ، تو اسے لایا جائے گا. فعرفہ نعمتہ، اور اسے اس کی نعمت کی پہچان کرائی جائے گی، اسے اس کی نعمت دکھائی جائے گی، یہ دیکھ شہید کے لیے یہ نعمتیں ہیں. فعرفہا، تو اسے پہچان لے گا کہ ہاں یہ تو بڑی عظیم نعمتیں ہیں، یہ تو بہت ہی شاندار نعمتیں ہیں، اور اسی کی بشارت ہمیں دنیا میں دی گئی تھی. واقعی زبردست نعمتیں ہیں جس کی بشارت ہم کو دنیا میں دی گئی تھی. فعرفہ نعمتہ فعرفہا، اس کی نعمت اس کو پہچان کرائی جائے گی، اس کی نعمت کی پہچان اس سے کرائی جائے گی اور اس کو پہچان لے گا. قال، تو اللہ تعالیٰ کہے گا: فما عملت فیہا، اس کے سلسلے میں تو نے کیا کام کیا ہے؟ یہ نعمت تو ہے جس کی بشارت دی گئی تھی، اور دیکھ یہ ہے عظیم چیزیں، لیکن اس کے لیے تو نے کیا کیا ہے، کس بنیاد پر یہ نعمت ملے گی؟ فما عملت فیہا، اس سلسلے میں تو نے کیا کام کیا ہے؟ قال، تو کہے گا: قاتلت فیکا، میں تیرے سلسلے میں لڑا ہوں، اے اللہ میں تیرے سلسلے میں لڑا ہوں، حتی استشہدت، یہاں تک کہ مجھے قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ مجھے مار ڈالا گیا، میں آخری دم تک لڑا ہوں تیرے راستے میں، اپنی جان گنوا کے آیا ہوں تیرے راستے میں. قال کذبت، اللہ تعالیٰ کہے گا جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. ولکنک قاتلت، لیکن تو نے لڑائی کی تھی، لئن یقال، کہ کہا جائے جریء، بہت بہادر انسان ہے، اس لیے لڑائی کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، اس لیے نہیں کہ اللہ رب العالمین کے کلمے کی بلندی ہو اور اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی ہو، بلکہ صرف اس لیے لڑا تھا کہ تیری بہادری کے چرچے ہوں. فقد قیل، تو یہ کہا گیا، ہو گئے چرچے، تیری بہادری کے چرچے دنیا میں بہت ہوئے، بہت شہرت تجھے ملی، بڑی ناموری ملی، لیکن یہاں پر اب کچھ
نہیں ملے گا، کیونکہ تو نے ریاکاری کے لیے کیا تھا، نہ کہ اللہ کے لیے کیا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریاکاری یہ شرک میں سے، ریاکاری یہ شرک میں سے ہے۔ کیونکہ اس میں اللہ کو دکھانے کے بجائے دوسرے کو دکھانا مقصود ہوتا ہے، تو چاہے وہ آدمی نماز پڑھے تو وہ بھی شرک کرنے والا قرار پائے گا، اسی طرح سے روزہ رکھے دکھاوے کے لیے تو بھی شرک کرنے والا قرار پائے گا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، یہ حدیث آپ جانتے ہیں، ٹھیک۔ تو اسی طرح سے وہ دکھاوے کے لیے اپنی جان بھی گنوا دے تو بھی وہ اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہوا، بلکہ وہ تو شرک ہو گیا، دوسرے کو دکھانے کے لیے ہو گیا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے اجر ملنے کی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے لیے وہ کیا ہی نہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا فقط قیلہ، یہ بات کہہ دی گئی، تیری شہرت ہو گئی۔ ثم امر بہا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، فصحب علی وجہہ، اور اسے اس کے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، حتی القی فی النار، یہاں تک اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، تو پہلا شخص وہ ہوگا جو مارا گیا مسلمانوں کے ساتھ لڑتا ہوا اور اس نے ریاکاری کی تھی، تو اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ دوسرا شخص آئے گا جس نے اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا، ایک نے اپنی زندگی پوری گنوا دی، موت کو اس نے منہ لگا لیا اور ریاکاری کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق قرار پایا۔ دوسرا وہ جس نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت وقف کر دیا تھا اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ علم اس لیے نہیں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے بلکہ ریاکاری کے لیے، تو اس کا معاملہ دیکھیں۔ ورجل، اور ایسا شخص تعلم العلم، لایا جائے گا ایک شخص تعلم العلم جس نے علم کو سیکھا تھا، وعلمہ، اور اس کو سکھایا بھی تھا، وقرأ القرآن، اور قرآن پڑھا تھا۔ جو شخص علم کو سیکھا تھا، سکھایا تھا، قرآن کا قاری تھا، فأوتي به، اس کو لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ فعرفہا، اس کی نعمتیں اس کے لیے پیش کی جائیں گی، اس کی نعمتوں کی اسے پہچان کرائی جائے گی، فعرفہا، اور اسے پہچان لے گا۔ قال فما عملت فیہا، اللہ کہے گا اس میں کیا تو نے کام کیا؟ قال تعلمت العلم وعلمتہ وقرأت فیک القرآن، وہ کہے گا میں نے علم کو سیکھا تھا، اس کو سکھایا تھا، اور تیرے سلسلے میں نے تیرے لیے قرآن کو پڑھا تھا۔ قال کذبت، اللہ کہے گا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ ولکنک تعلمت العلم، لیکن تو نے علم کو سیکھا تھا، لیقال عالم، تاکہ تجھے عالم کہا جائے، وقرأت القرآن لیقال هو قارئ، اور تو نے قرآن کو پڑھا تھا تاکہ کہا جائے کہ یہ قاری ہے، فقد قیلا، تو تجھے عالم اور قاری کہا گیا، لقد امر به فصحب علی وجهہ، اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا، اسے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، حتی القی فی النار، یہاں تک کہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ورجل وسع اللہ علیہ، اور ایسا آدمی ہوگا جس کو اللہ رب العالمین نے بڑی کشادگی دی تھی۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ رب العالمین نے بڑی کشادگی دی تھی، وَأَعْطَاهُ، اور اسے عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، من اصناف المال کلہ، مال کی تمام قسمیں اللہ تعالیٰ نے، روپیہ پیسہ، گھر بار، زمین جائیداد، ساری چیزیں اس کو عطا کی تھیں۔ فأوتي به فعرفه نعمه، اسے لایا جائے گا، اس کی نعمت اس کے سامنے پیش کی جائے گی، اس کی پہچان کرائی جائے گی، فعرفها، پہچان لے گا اپنی نعمتوں کو۔ قال فما عملت فيها، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس سلسلے میں تو نے کیا کام کیا؟ قال ما تركت من سبيل، میں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، تحب ان ينفق فيها، کہ اس میں خرچ کرنا تو پسند کرتا، الا انفقت فيها لك، مگر یہ کہ میں نے اس میں تیرے لیے خرچ کیا۔ قال کذبت، اللہ تعالیٰ کہے گا جھوٹ کہہ رہا ہے، ولکنک فعلت، لیکن تو نے کام کیا تھا، لیقال ہوا جواد، کہ کہا جائے کہ بڑا فیاض ہے، بڑا سخی ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے۔ فقط قیل، تو یہ بات کہہ دی گئی۔ ثم امر به فصحب علی وجهہ، پھر حکم دیا جائے گا اس کے بارے میں، اسے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، ثم القی فی النار، اور پھر جہنم میں اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ وحدثنا علی بن خشم قال اخبرنا الحجاج عن ابن محمد عن ابن جریج قال حدثني يونس بن يوسف عن سلیمان بن یسار قال تفرج الناس عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہا لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چھٹ گئے، یعنی ان کے درس میں تھے، اور سب ایک ایک کر کے چلے گئے۔ فقال له ناطل الشامی، تو ناطل شامی نے ان سے سوال کیا، واقتص الحدیث بمثل حدیث خالد بن حارث، انہوں نے حدیث کو بیان کیا جیسے کہ خالد بن حارث والی اوپر والی حدیث ہے۔ آگے باب ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے تو مال غنیمت پا جاتا ہے، اور کوئی شخص لڑتا ہے تو مال غنیمت نہیں پاتا ہے، تو دونوں کا جو اخروی اجر ہے
اس میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، دیکھیں فرق کو۔ قال حدثنا باب ہے باب بیان قدر ثواب من غزا فغنم، باب ہے کہ اس شخص کا ثواب، اس شخص کے ثواب کی مقدار جو غزوہ کرے اور وہ جو لڑائی کرے اور مال غنیمت پائے، ومن لم یغنم، اور وہ جو لڑائی کرے لیکن مال غنیمت نہ پائے۔ قال حدثنا عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن يزيد ابو عبد الرحمن قال حدثنا حيوى بن شريح عن ابي هاني عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من غازیة تغزو في سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی جماعت جو لڑنے کے لیے نکلی ہے، اللہ کے راستے میں لڑتی ہے، فیصیبون الغنیمہ، اور وہ لوگ مال غنیمت پا لیتے ہیں، الا تعجلوا ثلثی اجرہم من الآخرہ، مگر یہ کہ وہ آخرت کے اجر میں سے 2/3 اجر میں جلدی کر لیتے ہیں، مگر یہ کہ آخرت کے اجر میں سے 2/3 اجر پانے میں جلدی کر لیتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آخرت میں ان کے لیے 3 اجر ہے تو 2 اجر یہ دنیا ہی میں پا لیتے ہیں۔ وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ، اور 1/3 ان کا بچا رہتا ہے، یعنی 1/3 آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً، اور اگر وہ مال غنیمت نہیں پاتے ہیں، دنیا میں کچھ نہیں پاتے ہیں، تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ، تو ان کا مکمل اجر ان کے لیے ہو جاتا ہے، تو ان کا اجر ان کے لیے مکمل ہو جاتا ہے، یعنی قیامت کے دن کو ان لوگوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ قال حدثنا محمد بن صالح التميمي قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني ابو هانئ قال حدثني ابو عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما من غازیة او سریة، نہیں ہے کوئی غزوہ کرنے والی جماعت، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بصادر خود نکلے ہوں، او سریة، یا سریہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ گئے ہوں بلکہ آپ نے لوگوں کو بھیجا ہو، تغزو جو غزوہ کرے۔ عام طور پہ غزوہ کا معنی کوئی بھی لڑائی ہوتا ہے، لیکن جب غزوہ اور سریہ ایک ساتھ آ جائے تو اسی صورت میں دونوں میں فرق کیا جاتا ہے۔ تو غزوہ کا معنی وہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے ہوں، اور سریہ کا معنی وہ جنگ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ شریک ہوئے ہوں بلکہ صرف آپ نے اپنے صحابہ کو بھیجا ہو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں ہے کوئی غزوہ کرنے والی جماعت، او سریۃ، یا کوئی دوسرا فوجی دستہ، تغزو جو لڑنے کے لیے نکلے، فتغنموا، اور مال غنیمت پائے، وتسلموا، اور محفوظ رہے مارے جانے سے، الا کانوا، مگر یہ کہ وہ لوگ قد تعجلوا ثلثی اجورہم، اپنے 2/3 اجر کے سلسلے میں جلدی کر دیتے ہیں۔ وما من غازیۃ او سریۃ تخفق، اور نہیں ہے کوئی غزوہ کرنے والی جماعت یا کوئی اور دستہ، تخفق جو نہ پائے۔ اخفق الصید کے معنی ہوتے ہیں شکار نہ ملنا، اخفق الصید شکار نہ ملنا، شکار تلاش کرنے کے لیے گئے لیکن نہ ملا، تو تخفق جو نہ پائے، جو حاصل نہ کر سکے۔ اور نہیں ہے کوئی غزوہ کرنے والی جماعت یا سریہ کرنے والی جماعت، تخفق جو حاصل نہ کر سکے، جو کچھ حاصل نہ کر سکے، وہ تصاب، اور اس کو کچھ زخم لگے، تصابو اس کو کچھ زخم لگے، اس کو تکلیف پہنچائی گئی ہو، الا تم اجورہم، مگر یہ کہ ان کا اجر مکمل کر دیا جاتا ہے، ان کا اجر مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو مال غنیمت نہیں پاتے ہیں ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ان کو مال غنیمت نہیں ملا اور ان کو زخم وغیرہ لگے تو ایسی صورت میں مان کے چلیں کہ ان کے لیے ان سے کئی گنا زیادہ آخرت میں موجود ہے، کیونکہ جب کچھ مل گیا تو آخرت میں ان کے لیے گویا کہ 100 روپیہ موجود ہے، اور ان کو نہیں ملا تو ان کو 300 گویا کہ آخرت میں ان کے لیے موجود ہوگا، جو اس دنیاوی اور تھوڑے دن کی دولت سے کہیں گنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ ٹھیک، آگے باب ہے کہ نیتوں کی بنیاد ہی پر سارے اعمال ہیں، سارے اعمال نیتوں کی بنیاد پر ہیں، یعنی نیت صحیح ہے تو عمل صحیح ہے، یہاں تک کہ غزوہ بھی اگر آدمی نیک نیتی سے کرتا ہے تو اس کا اجر پائے گا، اور اگر غزوہ بھی بری نیت سے کرتا ہے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، کسی اور چیز کے لیے، تو اسی صورت میں اس کا اجر اس کو نہیں ملے گا۔ باب قوله انما الاعمال بالنیہ، اعمال نیت کی بنیاد پر ہے، وانه يدخل فيه الغزو وغيره من الاعمال، اور اس نیت میں غزوہ وغیرہ تمام اعمال شامل ہیں۔ قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة قاعد قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوى،
اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، فہجرته الى الله ورسوله، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها، اور جس کی ہجرت کسی دنیا کے لیے ہے، دنیاوی چیز کے پانے کے لیے ہے کہ اسے پالے، او امرأة يتزوجها، یا کسی عورت کے لیے ہے کہ اسے شادی کر لے، فہجرته الى ما هاجر اليه، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. ٹھیک، یہ حدیث بخاری کی پہلی حدیث ہے جسے آپ نے بہت تفصیل سے پڑھ لیا ہوگا. بس یہاں پر استدلال یہ ہے کہ اگر غزوے میں بھی نیت اچھی نہیں ہے تو اس کا بھی اس کو کچھ اجر نہیں ملے گا. قال وحدثنا محمد بن مهاجر قال اخبرنا الليث قال وحدثنا ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو خالد الاحمر سليمان بن حيان قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص يعني بن غياث وزيد بن هارون قال وحدثنا محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا ابن المبارك قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن ابن سعيد باسناد مالك ومعنى حديثه مالك کی سند اور وہی مفہوم ان تمام حدیثوں میں ہے. وفي حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على المنبر، میں نے رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر سنا، یخبر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے تھے. گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر پر کھلے عام اس چیز کا اعلان کیا اور کسی نے نکیر نہیں کیا. اس سلسلے میں ایک ٹھوس حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعمال کے سلسلے میں بیان فرمائی کہ اس کا دار و مدار، سارے اعمال کا دار و مدار آ کر کے انہی نیتوں پر ٹکتا ہے. اگر نیت اچھی ہے تو اس کا ثواب ملے گا، نیت اگر بری ہے تو اسی صورت میں چاہے جتنا اچھا عمل ہو وہ ثواب نہیں ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.